اس چبوترے کے اوپر مٹی کا بہت بڑا پیالہ اوندا پڑا تھا۔ وہ بالکل گنبد کی طرح تھا اور چبوترے سے اس کی اونچائی تقریباً 8 فٹ تھی۔ اس گنبد میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا اور گنبد کے اوپر ایک خونخوار گیدڑ بیٹھا تھا جو عام گدھ سے 2 گنا بڑا اور موٹا تھا۔ مشلوں کی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ سپہ سالار چبوترے کے قریب رک گیا۔ اسی لمحے گدھ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور تیز آواز میں چیخ کر گنبد کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس پراسرار گدھ کو دیکھ کر راشد اور اس کے ساتھی خوفزدہ ہو گئے۔ گنبد کے گرد 3 چکر لگانے کے بعد گدھ دوبارہ گنبد پر اترا مگر بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا۔ سپہ سالار یہ گدھ کون ہے؟ راشد نے سپہ سالار سے پوچھا۔ مقدس گدھ کہو بے وقوف لڑکے، یہ مقدس پھوپھا کا پہرے دار ہے، سپہ سالار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جھوپڑے کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ فام بوڑھا مینڈک کی طرح اچھلتا ہوا باہر آیا۔ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا لیکن ٹانگیں 2 فٹ لمبی تھیں۔ وہ بونا بوڑھا بے حد خوفناک شکل کا تھا اور اس کے گلے میں سفید رنگ کا چھوٹا سا ناگ تھا جو کلبلا رہا تھا۔ اس بوڑھے کے باہر آتے ہی سپہ سالار اور اس کے سپاہی رکوع کے انداز میں جھک گئے۔ سپہ سالار، کیا یہ وہی قیدی ہیں جنہیں روکنے کے لیے میں نے اپنے غلام شیر کو بھیجا تھا؟ بوڑھے نے کہا۔ ہاں مقدس پھوپھا، یہ وہی ہیں، سپہ سالار چور نے سیدھے کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مقدس گدھ نے مجھے بستی میں ان کے فرار کی خبر دی تو میں نے فوراً جا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ انہیں سامنے والے درختوں کے ساتھ باندھ دو، کل رات چاند نکلنے پر دیوتا کو ان کی بھیٹ دی جائے گی، مقدس پھوپھا نے کہا۔ یہ سن کر راشد اور اس کے ساتھی گھبرا گئے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور درختوں کے ساتھ باندھے جانے کے بعد وہ جان بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ آدم خوروں کی غذا بننے والے تھے۔ یار تم اس مینڈک کے بچے سے بات کرو، اسے بتاؤ کہ ہم بے گناہ ہیں۔ عادل نے راشد سے سرگوشی کی۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ سب لوگ ہمارے گوشت کے بھوکے ہیں۔ پھوپھا تو شکل سے ہی خون پینے والا درندہ لگتا ہے، راشد نے کہا۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے ساتھی سے؟ مقدس پھوپھا نے راشد کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں پوچھا۔